لوگ اکثر برا کر جاتے ہیں، بہت برا۔ آپ اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ بدلے میں ایک آواز تک نہیں نکال سکتے۔ ایسے موقعوں سے ہم سب کا کہیں نہ کہیں واسطہ پڑتا ہے۔ ایسے لمحات میں ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں۔ ایسے لمحات میں اکثر کوئی سمجھنے اور ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، لیکن آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ کوئی اللہ ہے جو آپ کا رب ہے۔ وہ یہ سب دیکھ اور سن رہا ہے۔ وہ ایک دن آپ کا بدلہ پورے انصاف سے لے گا اور اس کا بدلہ کوئی ٹال بھی نہیں سکے گا۔ آپ کو صبر کرنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے، باقی کا کام اللہ سنبھال لے گا۔ میرا رب آسمان اور زمین میں ہونے والی ہر بات کو جانتا ہے اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اکثر یہ سوال ہم خود سے کرتے ہیں۔ اس کی جگہ آپ یہ تو دیکھیں کہ یہ مجھے کیا سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ آپ حالات کو قبول کرنا بھی سیکھ جائیں گے، اور جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اپنے ذہن کو اس سے آزاد کریں، زندگی کی اگلی منزل کی جانب بڑھیں، پرانی چیزوں سے سیکھیں، پر اسے اپنے اوپر زیادہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد تلاش کریں، اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ میں بہت صلاحیت ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو چیزیں ذاتی طور پر نہ لیں، چیزوں کو جانے دیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہیں ان کی قدر کریں۔ جن کی زندگی میں آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں تو انہیں چھوڑ دیں۔ آپ اپنی ذہنی صحت، روحانی صحت پر توجہ دیں، جسمانی اور مالی طور پر خود کو مضبوط بنائیں۔ اگر آپ اپنی دیکھ بھال اور خود پہ توجہ دینا شروع کر دیں تو آپ خود کو بہتر محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ اپنی طرف راغب ہونا شروع کر دیں گے۔ یہ سب آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کا CGPA کتنا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ فلاں کی شادی پہ تم نے کتنے کپڑے بنوائے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں پوچھیں گے کتنے گھنٹے تم نے انسٹاگرام پر اسکرولنگ کی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ دنیا میں کیا کیا حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ پوچھیں گے جب اذان ہوئی تو تم نے نماز پڑھی تھی، اپنا دل صاف رکھا تھا، دل میں لوگوں کے لیے میل رکھی تھی۔ جب میں اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہوں تو تم بندے ایک دوسرے کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے کہ مجھے حاصل کرنے کے لیے کیا محنت کی تھی۔ مجھے یہ بات اکثر خوفزدہ کر دیتی ہے کہ اگر کل کو مجھے اللہ کے سامنے جانا پڑا تو کیا میں تیار ہوں؟ کیا میں کہہ سکوں گی کہ میں نے سب کام اچھے کیے ہیں؟ نہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو کل سے بہتر تو بنا سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دفعہ معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا، تو توبہ کر کے اللہ کو پانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ ہمارے ایمان کا سب سے اہم حصہ ہمارا گمان ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارے اور اللہ کے رشتے کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کسی بھی رشتے کو دیکھ لیں، اگر گمان اچھا نہیں ہے تو وہ رشتہ زیادہ دیر تک کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ کسی بھی رشتے کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں نہ رکھو، اور اللہ کے حوالے سے تو بالکل بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بدگمانیاں سے مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور مایوسی انسان کو اللہ سے اتنا دور کر دیتی ہے جتنا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سچ ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں آپ کو زندگی میں وہی ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بلش قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں۔ یعنی انسان جیسے اللہ کو سوچتا ہے، اللہ ویسے ہی بن کر اس کے سامنے آتا ہے۔ آپ اگر اللہ سے اچھے کا گمان رکھیں گے تو یقین کریں آپ کو ہمیشہ اچھا ہی ملے گا۔ اگر آپ برے کا گمان رکھیں گے تو آپ کو برا ہی ملے گا۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اسے کھوج ہوتی ہے۔ تو اب یہ کام آپ کا ہے کہ آپ کس کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ زندگی میں کہیں بھی جائیں، زندگی میں کیسے بھی حالات بن جائیں، آپ نے بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے بہتری ہی سوچی ہے۔ آپ کو وہ بہتری ایک نہ ایک دن ملے گی بھی، اور نظر بھی ضرور آئے گی۔ ابھی نہ صحیح، لیکن ایک دن آپ کو اللہ کے فیصلوں کی مصلحتیں ضرور سمجھ میں آ جائیں گی۔ آخری لیکن سب سے اہم پوائنٹ جو ہمارے دین کو سب سے زیادہ مضبوط کرتا ہے وہ ہے صدقہ۔ اپنے جیب خرچ میں سے 50 روپے آپ ہر مہینہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھیں، آپ کی جیب کبھی بھی خالی نہیں رہے گی۔ جب پیسوں کی ضرورت ہونا تو پیسے اللہ کی راہ میں دیا کرو۔ یہ بات پڑھنے سے آپ کو بہت عجیب سی لگے گی کہ جب پیسوں کی قلت ہے تو پیسے کیوں خرچ کریں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی کسی پاکیزہ چیز کا صدقہ کیا، اور اللہ پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے، چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، تو رحمان اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے
اور پھر یہ صدقہ مال رحمان کے ہاتھ میں بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے یا گائے کے بچے کو پالتا ہے، یعنی جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز قربان کرتے ہیں تو اللہ اس چیز کا اجر آپ کو لائف ٹائم کے لیے دیتا ہے۔ اور صدقہ کے لیے ضروری نہیں کہ ہمیشہ مال ہی خرچ کیا جائے، اگر آپ میں اتنی حیثیت نہیں ہے تو مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو اللہ کے لیے وقت دینا بھی صدقہ ہے، راستے میں پڑے پتھر کو اس کے اس نیت سے اٹھا دینا بھی صدقہ ہے کہ کہیں یہ کسی کو لگ نہ جائے، خون پسینہ بہا کر اللہ کو خوش کرنے کے لیے حلال کمانا بھی صدقہ ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا بھی صدقہ ہے، اور یہ صدقہ دینے کی حیثیت تو ہم سبھی رکھتے ہیں۔ آپ اللہ کے لیے جس کام میں بھی انویسٹمنٹ کریں گے اس کام میں کبھی بھی آپ کو گھاٹا نہیں ہو سکتا، تو اللہ کی راہ میں دیا کریں، آپ کے سارے مشکل حالات، سارے کام جو کہ بگڑے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔